अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है CSS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2017 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो क्वेश्चन ये पॉलिटिकल साइंस में के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये जो वीडियो है, इसलिए काइंडली इसको लाजमी देखें। क्वेश्चन, प्राइवेटाइजेशन एज अ ग्लोबल फिनोमेना हैज मेजर implications फॉर ब्यूरोक्रेटिक रोल एंड स्कोप especially in state dominated political system. Discuss the statement with for or against arguments. तो चलें इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देख लें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि आजकल ये ग्लोबल फिनोमेना बन चुका, प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ कंट्रीज जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए और एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए। तो वो कहते हैं कि इससे ब्यूरोक्रेटिक के रोल पर कोई डिफरेंस हुआ है, कोई इम्पैक्ट इसका हुआ है। तो अगर कोई हुआ है तो इससे ब्यूरोक्रेसी का रोल और स्कोप क्या कम हुआ है या ज़्यादा है, कोई बेहतरी हुई है, तो उसके बारे में आप आर्गूमेंट्स दें, उसके फेवर में दें या उसके अगेंस्ट दें। आप दोनों ही दे सकते हैं या एक ही तरीकाकार इख्तियार कर सकते हैं। चले इसको हम देखते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि इस क्वेश्चन में हम काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेस की तरह से इसको देख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें इससे मिलते जुलता क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको भी एड्रेस कर सकें। जिस तरह पॉलिटिकल साइंस में ये सब्जेक्ट दो से 3 मरतबा ये पास पेपर्स में आ चुका है। 5 से 7 साल के जो पेपर देखें ना आप, तो उनमें ये रिपीट हुआ है। आई थिंक ये 2021 के पॉलिटिकल साइंस में भी आया है और इसके 2017 में ये आया है। उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसके बारे में मालूम हो तो आपको पता होगा कि आपके कंट्री में क्या चल रहा है, इकोनॉमी को कैसे बेहतर करते हैं, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलें हम ये देखें, ये वाले क्वेश्चन को तकरीबन हम एड्रेस करेंगे। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन ब्यूरोक्रेसी, नेगेटिव और पॉजिटिव, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देख लें व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ऑन बिजनेस ऑपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिकम्स ऑन बाय प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट पार्टी। तो मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ, उर्दू में समझाता हूँ प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। एक कंट्री जब देखती है कि हमारे से कोई हमारा जो इंस्टीट्यूट है अच्छे तरीके से रन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अखराजात आ रहे हैं। जिस तरह आप देखते हैं आपके हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसी तरह एयरपोर्ट हो गया, तकरीबन मुख्तलिफ किस्म के ये इदारे होते हैं जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं होते। ठीक हो गया। सिक्योरिटी का उनसे कोई लिंक नहीं होता, वो उनमें पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट देखती है कि बहुत ज़्यादा वो घाटे में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो उनको क्या किया जाता है, तो ऐसा करते हैं कि उनको बेहतर करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए, उनको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, तो ऐसा करते हैं वो किसी प्राइवेट जो बिजनेसमैन होते हैं या जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, उनको दे देते हैं कि आप इसको रन करें, इसके जो तमाम के तमाम मैनेजमेंट इसकी उनके हवाले कर देते हैं। तो इस तरह वो उनको, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो उनको एज अ बिजनेस वो ट्रीट करते हैं उस एजेंसी को। जिस तरह के पाकिस्तान में आप देख सकते हैं, वापडा देख लें, सुई गैस देख लें, और इसी तरह PTCL देख लें, और इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा इदारे हैं। तो उनको इस तरह किया जाता है, प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। अगर उनको कोई किसी किस्म का वो लोन ले लें या उनको कुछ ज़रूरत हो पैसों की इन्वेस्ट की, तो गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ता है। ठीक हो गया। उनको देने का मकसद ये होता है कि वो अपने मामलात में आज़ाद होते हैं, किस तरह मर्जी वो करें, वो उन्होंने उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना होता है, उसकी मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से रन करना होता है। यानी कि गवर्नमेंट की मुदाखलत बहुत कम होती है उसमें। ठीक हो गया। जस्ट उन्होंने आइन के अंदर रहते रहते उसको चलाना है। तो इस तरह ये प्राइवेटाइजेशन का काम होता है। इसको क्यों किया जाता है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लें व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इसका क्या असर। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें इसके प्रो एंड कॉन्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। पहले हम देख लें एडवांटेजेस क्या।
یہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز میں ہی آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا کہ بیوروکریسی کا اس کے اوپر کیا اثر انداز اس میں ہوتا ہے کہ رول اس کا کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے. تو لازمی بات ہے جب ایک کام جو ایک ادارہ آپ بیوروکریسی سے لے کر ایک پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں گے تو بیوروکریسی کا رول تو وہاں پر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں اس کے پہلے ایڈوانٹیج دیکھ لیں. ایفیشنسی. پرائیویٹائزیشن میں کیا ہوتا ہے ایفیشنسی ان کی بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جب وہ بیوروکریسی کے پاس ہوتا ہے کہ ادارہ تو ان کے اپنے کوئی ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں, ان کے اپنے کوئی ششکے ہوتے ہیں. تو لیکن جب وہ کسی پرائیویٹ تو ان کا کام صرف اور صرف ایفیشنسی ہوتا ہے, تو کمپٹیشن میں بھی وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بیٹر مینجمنٹ اس کی بہتر ہو جاتی ہے کہ وہ ایزیلی انوویشن کر سکتے ہیں, کوئی تبدیلی لانی ان کے لیے آسان ہوتی ہے بنسبت کہ یہ اس کے کہ وہ بیوروکریسی کے پاس ہو, پبلک ایڈمنسٹریشن کے پاس ہو. جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا کرتے ہیں, ان کی ایک باقاعدہ ہیرارکی ہوتی ہے, پھر اوپر سے وہ آرڈرز ملنے ہوتے ہیں, پھر جا کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ آ گیا نن انٹرفیئرنس آف پالیٹکس اینڈ بیوروکریسی. یہ پرائیویٹائزیشن میں ایسا بھی ہو جاتا ہے جو سیاست ہے اور بیوروکریسی یہ اس میں مداخلت نہیں دیتی, اگر ہے بھی تو بہت کم ہوتی ہے ان کے انٹرفیئرنس. انہانس پروڈکٹیوٹی, وہ پروڈکٹیوٹی پر زیادہ دھیان دیتے ہیں. وہ چیزوں کا ریٹ, جب پروڈکشن کا ریٹ زیادہ کر دیتے ہیں, جس طرح آپ کی پی آئی اے لگا لیں فار ایگزامپل, اگر پی آئی اے تو وہ اس کی ٹکٹ سے زیادہ کر سکتے ہیں, اس کی پروڈکٹیوٹی کو زیادہ کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں اس کی یہ جو ویجز ہیں یہ بھی میں نے شاید لکھا ہوا ہے, وہ تو سوری نیگیٹو میں آ جائے گا, جہاں پر جیسے پازیٹیو بتا رہا ہوں تو ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی. فائنینشیل امپروومنٹ, فائنینشلی وہ اس کو بہتر کر لیں گے, وہ دیکھیں گے کون کون سی ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ اس کو ریموو کر دیں گے. اس کا مور کسٹمر کیئر, تو کسٹمر کیئر کو وہاں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اچیومنٹ بیسڈ ارننگ, جو جتنے اچھی پرفارمنس کرے گا اسی حساب سے اس کی ارننگ ہوگی. فلیکسیبلٹی, یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کوئی بھی انوویشن کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹیکنیک نہیں یوز کرنا چاہتے تو وہ اس میں آزاد ہوتے ہیں. یہ ایڈوانٹیجز لکھے ہوئے ہیں, یہ نہیں ایسا کہ پاکستان میں بالکل ان ایڈوانٹیجز پر عمل ہو رہا ہے یا اسی طرح کے ہمیں ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں. اس کے بعد یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے ناٹ اکاؤنٹیبل بیفور اسٹیٹ. اس کا ڈس ایڈوانٹیج سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ خود مختار ہوتا ہے اپنے فیصلوں میں. اگر اس سے اس کے ادارے میں کوئی مس ہینڈلنگ ہو جائے, کچھ مس مینجمنٹ ہو جائے, تو یہ ادارہ خود ہی اس کی جو احتساب کرتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے, کہ اسٹیٹ اس میں مداخلت نہیں دے سکتی. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک پرائیویٹائزیشن کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس کے بعد انکریز ویجز, وہ چیز کے کرائے بڑھا سکتے ہیں, جس طرح واپڈا ہوگی, سوئی نادرن گیس ہوگی, یا کوئی اور بھی ادارہ جو پرائیویٹ, تو ویجز بڑھانے میں کم کرنے میں وہ خود مختار ہوتے ہیں. ٹھیک ہو. سیلف انٹرسٹ اباؤ نیشنل, تو ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں, کیونکہ بزنس مین ان کو رن کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے بزنس کے کوئی سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں انٹرنلی جو کہ بالکل واضح نہیں ہوتے. تو ان کے جو اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ انہیں کے لیے کام کرتے ہیں, ان کو نیشنل انٹرسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اس کے بعد انکریز پرائسنگ انکریز کر جاتی ہیں, زیادہ ریٹ بڑھ جاتی ہیں, ان کے ویجز بڑھ جاتے ہیں. پرائیویٹ منوپلی, تو پرائیویٹ منوپلی ہوتی ہے. امپلائی کنسرن, امپلائیز جو ہوتے ہیں ان کی سیلریز کم ہو جاتی ہیں, ان کی سیکیورٹی نہیں ہوتی, جو ہوتی ہے نا امپلائی سیکیورٹی, وہ نہیں یہاں پر ہوتی. جب مرضی چاہیں وہ کسی کو فائر کر دیں, سوری میرا نوکری سے نکال دیں. یہاں نان ڈیموکریٹک, اور اس کے علاوہ ایک ڈیموکریسی کی بیسکس ہیں کہ ایکویلٹی. ڈیموکریسی کیا ہے کہ ہر پرسن کو ایک کچھ نہ کچھ رائٹس ہوتے ہیں, جو فریڈم ہوتی ہے سر, تو اس سے ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز کو بھی کہتے ہیں نقصان پہنچتا ہے. ایک ڈیموکریسی ہوتی ہے وہ عوام کی حکومت ہے, عوام کے لیے کام کرتا ہے. یہاں پر دیکھیں نا سیلف انٹرسٹ ان کا خود کا آ جاتا ہے, نیشنل انٹرسٹ نہیں رہتا. تو اس طرح یہ نان ڈیموکریٹک ہوتی ہے. ڈیوائیڈڈ ایڈمنسٹریشن, یعنی کہ کنٹری کی ایڈمنسٹریشن ہے, ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ہو گئی. ان کی یہ پرائیویٹ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے پبلک. اس کے بعد لیکس فلیکسیبلٹی, نہیں یہ چیز نہیں ہے, اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں, یہ مجھ سے مسٹیک ہوگی. اچھا, ہیوج ڈیپٹ اسٹاک, یہ جو اگر یہ قرضہ لیتے رہیں ان سے ادا نہ ہو تو پھر یہ تمام کی تمام ذمہ داری اسٹیٹ کے اوپر آ جاتی ہے, تو پھر اس کو یہ ڈیپٹ
ادا کرنے پڑتے ہیں، تو اس طرح یہ نقصان بھی پہنچا دیتی ہے۔ ایویژن آف ٹیکس پیئر، یہ ٹیکس پیئرز کی منی کو بہت زیادہ ضائع کرتی ہے۔ شارٹ ٹرم ریمیڈی اینڈ لانگ ٹرم کنسیکوینسز، یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے نا، کوئی بھی گورنمنٹ جب آتی ہے، جو دیکھتی ہے ان سے حالات نہیں کنٹرول، اکانومی نہیں کنٹرول، تو اس طرح پرائیویٹائزیشن کر کے اپنا برڈن کچھ دیر کے لیے وہ اتار لیتی ہے، مگر اس کے کیا لانگ ٹرم کنسیکوینسز کو فیس کرنا پڑتا ہے، جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ پرائیویٹائزیشن، نیشنلائزیشن، پاکستان ذوالفقار بھٹو کے دور میں سب سے زیادہ نیشنلائزیشن ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے پرائیویٹائزیشن پر بہت زیادہ کام کیا، بہت زور دیا۔ اس کے بعد شوکت عزیز جو تھے پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے دور میں، یہ پریزیڈنٹ تھے، ان کو پرائم منسٹر بنایا تھا، تو انہوں نے بھی پرائیویٹائزیشن پر بہت زیادہ زور دیا تھا، اس کے اوپر کام کیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ والی چیز، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس چیز کو دیکھیں۔ یہ میری ویڈیو ہے، اسی چینل پر ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن والے پلے لسٹ میں آئیے، یا اس چیز کو سرچ کریں، آپ جسٹ اس چیز کو گوگل پر سرچ کریں، رول آف گورنمنٹ ان HRM، ٹھیک ہے، ساتھ میں لکھیں صدیق پیارا، CS with صدیق پر، تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، ادروائز یہ میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے کہ آپ یہاں سے جائیں، کلک کریں گے، اس کے بعد میرے چینل پولیٹیکل سائنس پبلک ایڈمنسٹریشن میں جائیں گے تو یہ والی آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ اس میں یہ دیکھیں، واٹ از ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اس کو تو آپ چھوڑ دینا۔ واٹ از پبلک سیکٹر انٹرپرائز، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز، ٹھیک ہو گیا، اسی کو کہا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹرز، ٹھیک ہو گیا۔ یہ پرائیویٹائز کرنے کے بعد یہ چیزوں کا نیم یہ ہو جاتا ہے آرگنائزیشن۔ پاکستان گورنمنٹ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز، پاکستان میں کون کون سے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہیں، ابھی میں آپ کو ادھر دکھا دیتا ہوں، اگر یہاں پر ہوئی تو ادھر ہی آ جائیں گے ابھی۔ اس کے بعد کی چیلنجز ان پاکستان، یہ دیکھیں، گیس، الیکٹریسٹی، ٹیلی کمیونیکیشن، PTCL ہو گیا، ٹرانسپورٹ، باقاعدہ ان کے نیم میں نے ادھر مینشن کیے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہیں، ان کو پرائیویٹائز کیا ہوا ہے۔ یہ تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو ہے شاید، اس لیے اس کو تھوڑی دیر لگ رہی ہے، تو آپ اس ویڈیو میں یہ تمام کے تمام، یہ بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیلز اس کو آنسر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے کہ کی چیلنجز ان پبلک سیکٹر ان پاکستان، یہ بھی کویسچن آیا پاسٹ پیپر میں، ہاؤ ٹو میک SOE پروفیٹیبل، ٹھیک ہو گیا۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہہ لیں، اس کا نام ہے، اس کے بعد پبلک سیکٹر انٹرپرائزز بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور پرائیویٹائز سیکٹر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کائنڈلی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔